بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتی اغیثینی بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد سلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھو چاہ اچھا مگدہ سلوات سارے مل کے باواز بلند پڑھو چاہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان تطہیر تے سلوات باواز بلند اللہم صلی علی محمد۔ مجلس دی قبولیت واسطے سلوات خندہ پیشانی نال پڑھو اللہم صلی علی محمد۔ ایک ایسی سلوات پڑھو جیسا گھرانہ لائے کے سلوات ہے اللہم صلی علی محمد۔ واجب سمجھ کے آخری سلوات پڑھو چاہ تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى اولادہ البررۃ المعصومین المنتجبین المنتخبین بلند صلوات۔ توجہ ہے سارے، دعا ہے خالق لم یزل بانیان مجلس دی میرے بھائیاں دی پھوڑی وچھائی قبول تے منظور فرما۔ تساں مومنین مومنات دا ٹرایا علماء و ذاکرین دی تبلیغ و تنبیہ میں حقیر دے کج میں سخن جعفر صاحب دی ڈیوٹی میرا مالک اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرما۔ این ذکر دا صدقہ جتنے پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرماوے، جتنے تکلیف نال ہیں میرا مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، جتنے بے اولاد ہیں مالک حیاتی علی بچڑے عطا فرماوے، جتنے بے گناہ قیدی ہیں قید و رہا فرماوے، مقروضین دے قرض غیب تو ادا ہوئے، حجت القائم اتھا آمین ہر بندہ واجب سمجھ کے آخسی، حجت القائم امام عصر دا جلدی ظہور ہوئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعاواں دی قبولیت واسطے سلوات دا پڑھنا واجب باواز بلند سلوات پڑھا جانا۔ اجازت دے تو میں ذکر پاک شروع کروں۔ میں چاہتا کہ میں صرف مصائب چا پڑھا، میں یہ بھی سوچیندہ کھنا بھئی میرے بعد آمان والے لیٹ ہوئن
تو کتنے ہی نہ ہوئے جو میں ممبر چھوڑ دے وہاں تو ممبر خالی ہوئے نہیں تے تھوڑی کیا صلاح ہے جب سے مسائب پڑھا جب سے بعدن بھی مسائب ٹھیک ہے اچھا چلو مسائب پڑھا علی بادشاہ دیاں دھیاں دمشق دے شہرچ کوئی 4 خطبے پڑھے کتنے 4 خطبے اور وہ خطبے علی دیاں دھیاں اور بالخصوص ملکہ شام عالیہ سین یہ جہاں رنگچ پڑھے نے خطبے جو تخت اموی دیاں بنیاداں ہلا کے رکھ دیتا انہاں دی حکومت دراڑاں تداں ہی پئیں جداں میری پاک مرشدادی خطبے پڑھے کوئی عام مستور تہائی کوئی نہ علی بادشاہ دی لخت جگر میں تو کہوں ایک جملہ میں پڑھنا چاہنا اگر قدر کرو ہر بندہ توجہ ہو سی تو یقیناً قدر ہو سی میں قرآن دی قسم میں جنہوں وہ جملہ جعفر صاحب میرے محسن جعفر صاحب دا میری ذاکریچ بہت بڑا ہاتھ ہے میں کو جڑا کوئی شے نہ آن دیا میں کو پڑھانا دا ڈائیں نہ آن دائی میں کو اونلے باہر المصائب کر کے سڑیں دیا اللہ مولا صحت علی زندگی دے وے میں جعفر صاحب جڑے لے او جملہ میں کتاب اچ پڑھیا تھا قرآن دی قسم میں پتہ نہیں میں کتنی دیر روندہ رہی ہوں کوئی ایو جہاں رنگ اچ علی دی دھی خطبہ پڑھیا کوئی ممبر تہائی کوئی نہ تخت ہے وہ ہے اٹھ دی کنڈ اچھا اٹھ دی کنڈ تے بہے کہ جنا علی دی دھی خطبہ پڑھے تو وقت دی حجت وقت دا امام جب سے آخر امام کو آکھنا پائے گی امام ٹر دے ہوئے ماں دے محمل دے قریب ہیں تے ایویں محمل دے پاوے تے بوسا دے کے فرمیندن اما ہون بس کرو میں گواہی دینا انت عالمت و غیر معلمات اما میں امام گواہی دینا تو عالم غیر معلم آئے تو فاہم غیر مفہمہ ہے بی بی دے لہجے کو ایڈا درد ہے ایڈا اثر ہے اچھا اے شام آئے کی میں ہیں جڑا شام دا شہر ہے تا وہ قدیم طرز تے بنیا ہوئے آئی پرانے دور دے وچ جویں شہر بنے ہوئے ہوندے ہیں اور انہاں دے حفاظتی انتظامات ہوندے ہیں جویں کہ سارے کل ملتان ہے یا جویں لاہور ہے انہاں دے قدیمی شہران انہاں دے مین گیٹ ہیں بھی یہ دلی گیٹ حرم گیٹ بوہڑ گیٹ دولت گیٹ بل یہ جڑا دروازے آؤ بسم اللہ آؤ بسم اللہ جڑا یہ دروازے بند کر دیوی جناتا اور رات دے ٹائم جلے وقت زیادہ ہو ونیا تو وقت دروازے بند ہو ویندے ہیں جڑے دربان ہونے ہیں وہ دروازے بند کر دیندے ہیں تو وقت پورا شہر بند ہو ویندا ہے نہ اندروں کوئی باہر وائیں سکدا ہے نہ باہروں کوئی اندروں آ سکدا شام دا شہر کوئی ہی طرز دا بنیا ہویا ہے اچھا اندے جڑے مین دروازے ہن او 4 ہن
ہن ایویں توجہ رکھائے اے اڈوں ہئی باب الجیرون تے اے اڈوں ہئی باب الجابیہ اڈوں ہی دروازہ ہئی اڈوں ہی دروازہ ہئی اے جڑا باب الجابیہ ہئی نا اے ہیندے بارے لکھا ہویا ہے بھئی جڑاں اے دھنس ویسی زمین اچ تے اے امام دے ظہور دیاں قریب ترین نشانیاں چو ایک نشانی ہے ان دے سامنے جابیہ قبیلہ رہندا ہے اچھا یزید بغیرت پروگرام بنایا بھی میں علی دیاں دھیاں دا استقبال دیکھنا چاہتا میں علی دیاں دھیاں دا استقبال دیکھنا چاہتا اتھا ایک قبیلہ ہی بنی کندہ انہاں دعوت دیتی تو سارے کو لو آوائیں سارا گھر محل اتھو قریبے تے ان دروازے دے اتے چڑھ کے چبوترا جیاں بنیا ہوئے تو اتے بہ کے دیکھی جو علی دیاں لٹیاں ہویاں دھیاں آندیاں کیوں انہاں دا استقبال ہوندا کیوں ہے اے بغیرت جڑا پہنچے اتھا کر وقت ایک سپاہی اطلاع آ رہی تھی ہے تقریباً کوئی 7 لکھ بدماش دا مجمع ہے اتھوں کر قافلے دا گزرنا بڑا مشکل ہے قافلہ گزر نہ سکتا وقت یزید حکم دیتا چلو اتھوں نہیں گزر سکتے تو وقت باب الجابیہ کو گھننا روان دی گاہ لیا ہے 1600 میل دیاں تھکیاں ہویاں اے این دروازے کولوں وط شام دی این دمشق دی شہر دی جڑی باہروں دیوار ولی ہوئی ہے اون دیوار دے باہروں ولا مار کے وط باب الجابیہ کو ٹھیک ہے نا صحیح ہن اے اتھاں کر چبوترا جیاں بنے ہوئے اتے یزید بیٹھا ہی این دے نال این دے گماشتے بیٹھے ہیں پہلے 18 سر رہن 18 سانگاں آئی ہیں پہلا جڑا سر آئے وہ عمود نور تے سوار ہے ان دا نام ہے جناب حر مظلوم کربلا دا نواں مہمان وقت میں ترتیب نال جڑا سانگ چاہی ودا ہوندا ہی نا وہ گھوڑے تے بیٹھا ہوندا ہی تے وہ اپنے گھوڑے کو رقص کرویندا ہویا وہ دروازے کو داخل ہویا ایویں اگاں وانج کے وقت وہ اپنے گھوڑے دا رخ پیچھے تے موڑے ہا یزید دی سلامی کرے ہا اے بغیرت سلامی قبول کرے ہا سہل ابن سعد سعدی شاہ روزی اس صحابی رسول ہے یہ روایت کریں دے آدھے میں اتھا موجود ہوں آدھے وقت یکدم شہنائیاں تے تبل یہ تیز ہوئے جڑیاں رقص کرانا لیاں عورتاں ہن انہاں دے رقص اچ تیزی آئی تے ہر پاسے شور بلند ہوئے میں حیران ہویا بھئی اچانک ان کیوں تبدیلی آئی آدھے میں بہدہ پیامی اچانک سانگاں تو بعد کچھ محمل زہر تھے وہ محمل کہندے ہن اے محمل انہاں دے ہن جنہاں دی جتی کریں گھر تو بہر نہ ہی آئی صاحبان ممبر جعفری صاحب میں صدقے تھی وہاں جب سے میں کوئی ایمیں پڑھا دے ہو صاحبان ممبر پڑھ دن نہ مومنہ دا رج ہوں دے تے نہ صاحب ممبر دا حرس پورا تھی دے نہ ان دا کوٹا پورا تھی دے جب تک وہ انج نہ پڑھے جو علی دیاں دھیاں بازار شام اچ بہ کے پتھر تے اتو نیزے جب تک اے نہ پڑھن رج ہی نہیں ہوندا تے میں تحیہ کیتے انشاءاللہ آج تو بعد میں وقت کریں ایسیاں اوکھیاں روایتاں
نہ پڑھ سکتا. قرآن دی قسم ہے تہاڈا تے رج نہیں ہوندا نا جڑا غیرت اللہ دا مریض ہے. جناب سجاد علیہ السلام جڑا غیرت دا مریض ہے اون دے واسطے بس اتنا ہی کافی ہے جو تطہیر دے پردہ دار بازار شام وچ آ گئے. انہاں واسطے اتنا ہی کافی ہے. بس میری سین دے میں محمل دروازہ کراس کیتے وقت انہاں محملاں دی مہار تے رخ پھیرے یزید والے پاسے جڑے مہار چھکی ودیاں انہاں یزید دی سلامی کیتی ہے تے این فخر تے نخوت کولوں این بغیرت تکبر دی وجہ تو این اپنے مونڈے اچکائیں تے دید پئیے علی دی دید. اتھائی میری سین نے خطبہ پڑھا. بازار شام وچ پہلا خطبہ میری سین دا ای ہوئے. اے جڑا خطبہ پڑھے اچھا تے مجمع ہے 7 لاکھ بدماش دا. تو ہندوستان چوی نچن والیاں عورتاں اتھاں گئی ہیں. یزید بغیرت منگوائی ہیں. اچھا تے 7 لاکھ بدماش دے مجمع چ شور ہوئے ڈھول ہومن تبل ہومن نقارے ہومن شہنائیاں ہومن تے وقت مستور دی آواز خطبہ پڑھن لالی ہوئے مستور دوجھے کن تک وہ آواز ہی نہ ویندی ہے. تو میری سین نے جڑا ماحول ڈٹھے نا میری پاک سین نے اتھاں کر اپنے اختیارات جبروتیہ کو استعمال کی. میری مرشد زادی اتھاں ہی کر بس ہکو جملہ آکھے اس کو تو خاموش شامیوں چپ ہو جاؤ. تو کو نہیں پتا میں علی دی دھی ہاں. قرآن دی قسمیں شہنائیاں دی سر ترٹ گئی نکاریاں دی لے ترٹ گئی سہواں دی آمد و رفت دے ربط ترٹ گئے. اور جڑے گھوڑے نے زمین تے پیر رکھا ہویا ہی او اتھائیں جم گیا جائیں پیر چایا ہویا ہی او رکھ نہیں سکدا. حتی سکنت الاجراس فی اعناق الابل ودکت الانفاس اٹھاں دے گلچ گھنٹیاں دے شور بند تھی گئے. میری سین جو فرمائے اس کو تو اچھا اے حکم جڑا معصوم دا حکم ہوئے نا او وقت عمومیت تے نافذ ہوندے. جب سے اے حکم صرف اہل شام واسطے نہ ہے بلکہ تحت السرات گھن کے عرش اولا تک یا ان آکھاں ازل تو لے کے ابد تک علی دی دھی پوری کائنات دی نبض تے اپنا ہاتھ رکھے گی دے. ملائکہ دی تسبیح چھٹ گئی جڑے اعمال لکھ دے بیٹھے انہوں نے قلم رک گئے. کہیں یہ جرت نہیں جو سہ گھنے تے اتھائیں اچھا لہجہ آئی میری سین دا جڑا اپنا لہجہ آئی اکو پردہ دیتے پیو دے لہجے دا. بھئی اتھاؤں میں دو چار وین چا کریں نا لہجہ دیتے پیو دے لہجے دا پردہ. اچھا تے خطبہ جو کھڑی آئی نا پڑھ دی تے اتھائیں شام دا ایک وسدہ ہے جن دا نام ہے ابو دردہ. اے اکھاں تو نابینا ہے اے صحابی ہے جناب علی بادشاہ دا. جدہ ایندے کنہ تے آواز پہنچی خطبے دی ہاں اے اتھوں مٹی چھوڑ کے میں تلیاں ٹیک کے اٹھی کے اٹور پہ میں دیواراں دا سہارا کھندا ہویا اے دربار چاہے. میں اتھاؤں کے اجازت رہو تو وین سناوا چاہے. ایک سپاہی دا مونڈا ہلا کے آدھا یار میرے کان بھول دیتا نہیں میریاں اکھاں نال کوئی نہیں میں علی بادشاہ دے خطبے سنے ہوئے آدھا میں کو اللہ دے نات دسا اے دربار علی دا کیڑا پتر خطبہ کھڑا پڑھدا ہے
تھوڑی آواز نہیں سپاہی آدھا یار شکر کر جو تیریاں اکھاں نال کوئی نہیں آدھے علی دا پتر نہیں علی دی وڈی دھیے آدھے مدینہ اجڑ گیا حسین مارا گیا عالیہ بازار آ گئی ہے صدقے ہوا نوکر جو ہاں سے نوکر جو ہاں ابتداء مجلس سے ہر بندہ کوشش کرے سونی مکان ہوئے تے وقت توڑ تک شام تک اس سال دی محنت ہوندی ہے بانی مجلس دی میں صدقے ہوا اے اگلا جملہ میرے جڑے استاد ہیں نا آغا نسیم صاحب قبلہ ہاں انہاں دے جڑے استاد ہیں اظہر حسن زیدی صاحب لاہور والے انہاں دا اے جملہ ہے او فرمے دے ہیں اندیاں اکھاں تنال ہن کوئی نہ جڑا پتہ لگا اس جو علی دی دھی کھڑی خطبہ پڑھ دیئے اکھاں تنال ہن کوئی نہ اے آواز دے اندازے تے میں تر پیا ہے اگوں بازار وچ رشا اے کئی کمینے نال اڑے ہاوت جھڑ پوے ہا وت یاری کر کے اٹھی کے ٹر پوے ہا وت باہی دراز کر کے آکھیا علی دی دھی خطبہ سنبھل کے پڑھے میاں دا پیا آکھیا میں تیرے باب دا صحابی ہاں میں گواہی دینا تیرا پیوئی میں خطبے پڑھدا جی میں تو پڑھ دی آدھے اپنے آپ کو کلا نہ سمجھے بھاویں دشمن دا شہر میں آدھا پیا صدقے ہوا سونی مکانے مولا قبول فرماوے میں صدقے تھی وہاں وقت جو میری سین کو کوئی خیال ہے میں دربار دے دروازے والے پاسے ڈٹھا ہے جڑا میری سین نے ڈٹھا ہے اگوں او کھڑی آئی جڑی سین دے اجڑے ویلے دا پردہ نہیں سمجھ آئی تا کہ وسدے ویلے دے پردے دا نام ہے عباس اجڑے ویلے دے پردے دا نام ہے فضا فضا سین پوچھا ہے مخدومہ خطبہ پڑھ دربار دے دروازے دو کیوں دے دیئے حقل مار کے آدھے اماں تے کو یاد سی اکوی رمضان آئی 40 ہجری آئی کوفے دا شہر آئی میرے بابے دی زندگی دا آخری ویلا اساں دیا پتر سارے کول کرے آتے میرے بابے پوچھا میرے پتر موجود ہیں تے میریاں دھیاں موجود ہیں میں کو دساؤ توڑے چکاؤں ہے جڑا میرا خطبہ پورا کرے کون ہے جڑا میرا سجدہ پورا بھیرا میں چو میرے غریب بھیرا ضمانت لیتی آئی بابا تیرا سجدہ جانے تے میں جانا جلا شبیر سجدے دی ضمانت چاہیے وقت میں آکھیا بابا نہ گھبرا تیرا خطبہ جانے میرے بابے آکھیا تو اچھا قرآن ہی نہ پڑھ سکتی خطبے کی میں پڑھ سے میں آکھیا بابا این پرسا زمانہ نہ پچھنے سی علی ہے یا علی دی کوئی دھی ہے لیکن میرا خطبہ سنن ضرور آویں اماں کافی دیر ہو گئی ہے میں خطبہ کھڑی پڑھ دیا دے دی کھڑیاں جو میرا پیو کیوں نہیں آیا ہن توجہ رکھا ہے میں صدقے تھی وہاں میری سین دی گل مکیے دربار دے دروازے تو آواز آئیے بچڑا پڑھ خطبہ بابا سنن سیدہ دے میں کلا نہیں تیری دکھے پاسے علی مانا لے اور دیکھ تیرا نانا آیا کھڑائی نبی خطبہ سنن آئے کھڑے نہیں جنو پیو دی آواز سنیے روندی روندی اتھائی کر پائے گئی ہے تے کمینے دے پاسے ہاتھ ودا کے آدھئے آمات ویدی
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.